من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العلي العظيم. مرنے کے بعد لوگوں سے یہ پوچھا جائے گا، تمہیں لگائے گا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو دنیا دار فانی میں کسی چیز سے رشک آتا ہے یا نہیں؟ کہیں گے بولتے کہ ہاں ہمیں دنیا میں ان مومنین پر رشک آتا ہے کہ جو مسجدوں میں جا کر نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں ان مومنین پر رشک آتا ہے جو دنیا فانی میں رہ کر اپنا مال خمس زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہمیں ان مومنین پر رشک آتا ہے دنیا دار فانی میں رہ کر ماہ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، ہمیں ان مومنین پر رشک آتا ہے کہ جو دنیا میں اپنے بال بچوں کے اخراجات پورے کرنے کے بعد جو زائد پیسہ بچ جاتا ہے وہ راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، ہمیں ان مومنین پر رشک آتا ہے جو ذرا بھی ان کو کوئی وقت مل جاتا ہے تو فوراً یاد خدا میں اپنے وقت کو گزارا کرتے ہیں۔ کاش ہم بھی جب دنیا میں تھے، دار فانی میں تھے، ہم بھی اپنا وقت دار فانی میں اسی طرح گزارتے تو کتنا اچھا ہوگا، ہم نے اپنا کتنا وقت دنیا دار فانی میں ضائع کرتے ہیں اور صحیح وقت سے استفادہ نہیں کیا، صحیح مال سے استفادہ نہیں۔ یہ مردے رشک کریں گے ہم مومنین پر جو نیک اعمال انجام دیا کرتے ہیں۔ اس میں خاص طور پر مال خرچ کرنے کا بڑا ماہ رمضان میں خاص سفارش آئی ہے کہ مال خرچ کرنے کی وجہ سے ایک فکر دی گئی کہ ماہ رمضان کے روزے کے قبول ہونے کی فکر دی گئی، اور فکر یہ ہے کہ امیر و غریب کو ماہ رمضان برابر قرار دیا تاکہ غریبوں کی نسبت سے امیروں کو ایک
غربت میں کتنی مشکل سے اور کیا کیا مسائل دیکھ کر زندگی گزاری کرتے ہیں۔ امیر آدمی اس کو تو زندگی پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ غربت بھی کوئی چیز ہوتی، بھوک و پیاس بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ماہ رمضان کے فکر لے کر دیا گیا۔ ویسے تو بہت سارے ماہ رمضان کے مقاصد ہے روزے کے علاوہ، لیکن یہ بھی ایک مقصد ہے کہ امیروں کے دل میں یہ بات ڈالی جائے کہ دیکھو غریبوں کے ساتھ بھوک و پیاس میں رہنے کے بعد کون کون سے مسائل غریبوں پر آتے ہیں اور کتنی مشکل سے غریب افراد زندگی گزارتے ہیں، اور امیروں کو غریبوں کے برابر قرار دیا ہے۔ ایک بچہ اسکول میں امیر آدمی کا بچہ تھا، اس سے کہا گیا کہ ایسے لکھو غریب آدمی پر، اس نے ایسے لکھنا شروع کیا کہ غریب آدمی وہ ہوا کرتا جس کے ماں باپ کے پاس جو ہے پیسے نہیں ہوا، جس کے ڈرائیور کے پاس بھی پیسے نہیں ہوا کرتے، جس کا جو ہے گارڈنر جو باغ کی حفاظت کرتا اس کے پاس بھی پیسے نہیں ہوا کرتے، جس کی ماسی کے پاس بھی پیسے نہیں ہوا کرتے، جس کے بچوں کے پاس بھی پیسے، تو اس کا ذہن تو یہ جا ہی نہیں رہا ہے کہ جو ہے ڈرائیور جو ہے وہ کہاں سے غریب آدمی لائے گا، اور گارڈنر کہاں سے لے کر آئے گا جو اس میں باغ کی حفاظت کرنے والا ہو، وہ ماسی کہاں سے لے کر آئے گا جہاں جو ہے اپنے کھانے کے لالے پڑے تو ماسی کہاں سے، یہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ سب چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، اس کی تو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کہ یہ چیزیں بھی جو ہے وہ غریب آدمی کے پاس کہاں ہوا ہے۔ تو غریب آدمی اس کے سلسلے میں ایک فکر امیر آدمی کو دے یہ بتانا ہے کہ آپ کو غریب آدمی کی پریشانی کو مد نظر رکھنا، وہ کتنی مشکل میں زندگی گزار رہا ہوگا، کتنے مسائل میں زندگی گزار رہا ہوگا، کتنی پریشانی میں زندگی گزار رہا ہوگا۔ اس لیے امیر آدمی کے دلوں میں فکر زندہ کرنا ہے کہ غریب آدمی کا خیال رکھو۔ ماہ رمضان میں ایک بڑا ہدف یہ ہے کہ امیر آدمی کے ذہن میں غریب آدمی کی فکر جو ہے زندہ کرنا ہے، تاکہ وہ احساس کرے کہ غریب آدمی کو کتنی مشکل زندگی میں گزرا کرتی ہے۔ آئیے چند جو شرعی مسائل آپ کے سامنے پیش کریں، اس میں ایک جملہ عرض کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں کہ ماہ رمضان باقی مہینوں کی نسبت ایسا ہی ہے جیسے اہل بیت علیہ السلام باقی عام انسانوں کی نسبت ہوا کرتا ہے۔ جس طرح اہل بیت کا باقی اور انسانوں کی نسبت سے کتنا رتبے فرق ہے، ماہ رمضان کا باقی مہینوں سے اسی طریقے سے فرق بیان کیے گئے بات ہے۔ تو اتنا اہم مہینہ ملا ہوا، ہمیں کتنے اچھے طریقے سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے پہلا مسئلہ جو ہے بیان کر رہے ہیں جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، وہ یہ کہ کیا ماہ رمضان میں عطر، پرفیوم اور پھول سونگھنے کی اجازت ہے؟ عطر اور پرفیوم لگانے کی اجازت ہے؟ تو عطر، پرفیوم اور پھول مکروہ بھی نہیں، سونگھنے کی اجازت بھی ہے، لگانے کی اجازت بھی ہے۔ تو مکروہ ہے وہ خوشبودار گھاس اور خوشبودار جڑی بوٹی ہے۔ پھول، عطر اور پرفیوم مکروہ بھی نہیں، مکروہ نہیں ہے، کوئی ثواب میں کمی واقع نہیں۔ اسی طرح تیل لگانے کی اجازت ہے، مکروہ بھی نہیں۔ خضاب لگانے کی، کلر کرنے کی اجازت ہے، کوئی مکروہ بھی نہیں۔ اسی طریقے سے اپنے بدن پر کوئی کریم لگانا، کوئی ایسی چیز لگانا جس سے منہ میں بدبو ختم ہو جائے لیکن حلق سے نیچے نہ اترے، تو ایسی چیزیں لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں۔ کیونکہ بار بار سوال کر رہے ہیں، اس لیے اس مکروہ نہ ہونے کے باوجود ہم
نے اس کی تشریح عرض کی کیونکہ مکروہ ان مسئلوں کا عام طور پر ہم بیان نہیں کرتے، ہم تو حلال و حرام کے روزہ توڑنے والی چیزوں کو بیان کرتے ہیں، لیکن کیونکہ بار بار اس مسئلے کو پوچھا جا رہا ہے اس لیے اس کو بیان کرتے ہیں۔ تیل لگانے کی بھی اجازت ہے، کوئی مکروہ نہیں، روزے کی حالت میں تیل بھی لگانا ہے۔ آئیے اسی کے ضمن میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ آیا ہے، وہ مسئلہ پیش کر رہے ہیں، اس کے ضمن میں تیمم کا مسئلہ بھی ذکر کریں کہ تیمم کس طرح کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ کچھ لوگوں کی طرف سے فرمائش بھی آئی کہ تیمم کا مسئلہ ذکر کیا جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ جن افراد پر غسل واجب ہے، چاہے وہ واجب غسل جنابت کی وجہ سے ہو، چاہے حیض و نفاس کی وجہ سے ہو، یا کسی وجہ سے غسل واجب ہو گیا ہے، اس کو پہلی ذمہ داری کہ فجر کی اذان سے پہلے غسل کر لینا۔ لیکن اگر غسل نہ کر سکے تو بھی تیمم کر کے اپنے روزے کو شروع کر سکتے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، تیمم کے ذریعے سے بھی اپنے روزے کو شروع کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی غسل کرنے میں سستی کرتا ہے جان بوجھ کے، سردی کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے غسل نہیں کر رہا، پھر بھی آخری 2 منٹ میں اٹھ کر کے تیمم کر کے سو جائے، چاہے فجر کی نماز نہ بھی پڑھے تو بھی اس کا روزہ صحیح ہو جائے، کیونکہ روزہ شروع ہونے سے پہلے اس نے تیمم کر لیا اور پاکیزگی سے روزہ شروع کیا ہے۔ ہم یہ ایکسٹریم مرحلے کو ذکر کر رہے ہیں کہ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا لیکن اس کی روزہ شروع ہو، اور اگرچہ اس نے غسل جنابت بھی نہیں کیا، غسل حیض و نفاس بھی نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود اس نے تیمم کر کے نماز شروع کر دی، تیمم کر کے روزہ شروع کر دیا، روزہ اس کا صحیح ہوگا۔ اور صحیح ہے، صرف نماز نہیں پڑھی ہے تو غسل کر کے نماز پڑھنا پڑے گا۔ لیکن اس سے بھی ایک اور ایکسٹریم کیس یہ ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی ایسے ٹائم پر صبح کے وقت اٹھتا ہے کہ نہ اس کے پاس غسل کرنے کا ٹائم ہے نہ تیمم کرنے کا ٹائم ہے، کوئی بھی ٹائم نہیں، صرف جو ہے آدھی منٹ بچی ہے، آدھی منٹ میں تیمم کرنے جائے مٹی لے اس لیے 5 منٹ گزر جاتی ہے، اب کیا کریں؟ تو کہا گیا کہ اس وقت بھی نیت کر کے روزہ شروع کر دے، اس کو روزہ مان لیا، حالانکہ اس نے بھی غسل جنابت بھی نہیں کیا، غسل حیض و نفاس بھی نہیں کیا، تیمم بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، اس کے باوجود اسے خالی نیت کر لی روزے کی، اس کا روزہ ہو خالی دل میں سوچتے سوچتے بھی نیت کر لی کہ میں روزہ رکھوں گا، کافی ہے، ارادہ کر لے کہ آپ مجھے روزہ رکھنا ہے تو کافی ہے، اور اٹھ کر کے غسل کر کے نماز صبح پڑھنا ہے، نہیں بھی پڑھے تو پھر بھی اس کا روزہ ہو۔ یہ تھا ایکسٹریم سے بھی ایکسٹریم کیس کہ نہ تو غسل کر رہا ہے نہ تیمم کر رہا ہے، بالکل بھی وقت ہی ختم، تیمم کے مٹی لے جائے تو اتنی دیر میں ختم ہو جاتا، اس کا ارے نیت کرنے کے تو روزہ رکھوں گا بس کافی، روزہ ہو جائے، یہ روزہ ہوگا۔ پھر آپ اٹھ کر کے غسل کر کے نماز پڑھے تو بہت اچھی بات ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے، واجب ذمہ داری ہے، وہ انجام دینا بھی چاہیے، لیکن اگر وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکا تو بھی اس کا روزہ ہو گیا ہے۔ اب تیمم کرنے کا طریقہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیے ہاتھ میں انگوٹھی ہے یا کوئی اور زیورات لگے ہوئے ہیں، ان سب کو نکال دیں، ہاتھ کو بالکل خالی رکھیں، ہاتھ بالکل خالی رکھیں اور ہاتھ کو خالی رکھ کے ایک دفعہ یہ مٹی کو ماریں گے، پھر یہ مٹی کو جھاڑ دیں۔ مٹی جو ہے خود موجود نہیں ہونا چاہیے ہاتھ میں، کیونکہ خود بھی وہ رکاوٹ مانی جاتی ہے، صرف مٹی کو جھاڑنا ہے، جھاڑ دیں گے، اور اس کے بعد بال کے اگنے کی جگہ سے یہ ناک کے اوپری سرے تک ہاتھ جو ہے پھیرنا ہے۔ دیکھیں ہم پھیرتے ہیں، یہ ناک کے اوپری سرے
یہ ہو گیا پیشانی کا مسا. اب جو ہاتھ کا مسا کریں گے جو جوڑ سے لے کر انگلیوں کے سرے تک پھیرنا ہے. بالکل آرام سے آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرے. یہ ہو گیا سیدھا. پھر یہ ہوگا بڑھیا. یہ ہوگا تیمم پورا. تیمم جو ہے شاید 10 سیکنڈ میں تیمم مکمل ہو سکتا ہے. انسان اگر آرام سے سامان تیار ہو تو 10 سیکنڈ میں انسان کا تیمم ہو جائے. اچھا اس میں بہت اہم بات ہے کہ آدمی جب ہاتھ پھیر رہا ہوتا ہے تو اس کو شک ہوتا ہے کہ انگلیوں کے درمیان تو مٹی گئی نہیں ہوا تو مسا ہوا ہی. یہ انگلیوں کے درمیان تو مسا ہوا ہی. یہ بڑا شک ہوتا ہے. تو شریعت نے آسانی دی ہوئی ہے کہ انگلیوں کے درمیان ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہیں. جتنا عرفاً عام طور پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے اتنا ہاتھ پھیرے. چاہے چھوٹے چھوٹے ذرات رہ بھی گئے ہو انگلیوں کے ہاتھ پھیرنے سے تو وہ معاف ہے. عرفی طور پر کہا جائے کہ آپ نے ہاتھ کا مسا کر دیا. عقلی دقت نہیں ہے اس میں کہ ذرہ برابر بھی کوئی چیز رہ نہیں جانا چاہیے. اس لیے عرف اور عقل کا فرق پہلے بھی گزر چکا ہے کہ عقل بڑی باریک بینی سے دیکھتا ہے. یہاں باریک بینی سے نہیں دیکھتا بلکہ عرف جو ہے وہ صرف نظر کرتا ہے. عرف جو ہے وہ صحن انگاری کرتا ہے. عرف جو ہے بہت زیادہ پرواہ نہیں کرتا ہے اور خالی دیکھتا ہے کہ خالی اوپر سے ہاتھ پھیر لیا گیا یا نہیں. اس میں کچھ ذرے رہ گئے یا انگلیوں کے درمیان رہ گیا اس کی عرف میں پرواہ نہیں. اور شریعت نے عرف کو مانا ہے اس لیے وہ ہاتھ اوپر سے پھیر دے تو کافی. چہرے پر بھی اسی طرح کچھ ذرات رہ گئے تو کوئی بات نہیں. جیسے عرف میں کہا جائے کہ ہاں پیشانی کے اوپر آپ نے مسا کر لیا وہی کفایت کرتا. بہت باریک بینی تیمم میں مد نظر نہیں رکھتی ہے. باریک بینی دیکھنے جائیں گے تو انسان وسواسی بن جائے گا. کبھی بھی ہوگا ہی نہیں تیمم. اس لیے کہ کوئی نہ کوئی ذرات جو رہے گا جو انگلیوں کے درمیان تو خاص طور پر بہت زیادہ رہ جاتا ہے. اس لیے جو ہے وہ عقلی دقت کے ذریعے سے تیمم کرنا چاہے گا تو کبھی تیمم کر ہی نہیں سکتا. اس لیے وسواسی بن جائے گا. عرف کے طریقے پر چلنا ہے. عرف کہ ہاں اوپر سے ہاتھ پھیر دیا گیا کافی ہے. اس کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ باریک بینی سے عقلی نگاہ سے نہیں دیکھنا ہے. عقلی نگاہ سے دیکھیں گے تو عقل کہے کہ ارے ہم جو ہاتھ پھیرے تھے درمیان میں کچھ انگلیوں کے درمیان رہ گیا اور پھر اوپر پھیر رہے تھے وہاں پر کچھ ذرات جو ہے وہ ہاتھ پھیرتے ہو کہیں نہ کہیں جو اور جگہوں پر بھی رہ گیا. چھوٹے چھوٹے ذرات والی جگہوں پر رہ بھی جائے تو کوئی پرواہ نہیں کرنا. عرف کی نگاہ میں آپ نے ہاتھ پھیر لیا کافی. ہاں لیکن لاپرواہی بھی نہیں کرنا کہ جان بوجھ کے بس ایسے لاپرواہی کہ آدھا ہاتھ آیا آدھا ہاتھ نہیں آیا ایسا بھی نہیں کرنا. لیکن پرواہ کرتے ہوئے عرف میں کہا جائے کہ ہاں پورے ہاتھ پر ہاتھ پھیر دیا گیا ہے. دقت عقلی کے بغیر لاپرواہی بھی نہیں ہو اور دقت عقلی بھی ہے. درمیان کا راستہ ہے تو عرف کہے کہ ہاں ہاتھ پر ہاتھ پھیر دیا گیا ہے. میرے سیدھا ہاتھ پھر الٹا ہاتھ لے لیں گے تو تیمم ہو جائے. آئیے تیمم کے مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. وہ یہ کہ کچھ چیزیں حرام ہے شریعت لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. جیسے عورتیں لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے آتی ہے حرام ہے لیکن حرام ہونے کے باوجود روزہ نہیں ٹوٹے. لپسٹک لگا کر کے میک اپ کر کے کوئی عورت نامحرم مرد کے سامنے آتی ہے تو عورت کے لیے اپنی زینت کو چھپانا نامحرم سے واجب ہے. زیورات کو چھپانا بھی لازم ہے اور ساتھ ساتھ میک اپ کو بھی چھپانا لازم ہے. حتیٰ یہ کہ اتنی باریک بینی شریعت میں کہ کانٹیکٹ لینس جو آنکھ کے اندر لینس لگایا تو اگر وہ رنگین لینس لگائے تو رنگین لینس بھی مرد سے چھپانا لازم ہے. رنگین لینس جو آنکھ کے اندر لگائے جاتے ہیں وہ لینس لگانا بھی اگر رنگین ہے تو وہ چونکہ زینت والی چیز شمار ہوتی ہے اس لیے وہ کانٹیکٹ لینس بھی لگانا آرام ہو جائے گا عورت کے لیے اگر اس کو کوئی درمیان میں کالا چشمہ یا پردہ نہیں لگایا گیا ہے. تو اتنی باریک بھی کہ عورت کو نامحرم مرد کے سامنے کسی زینت کے ساتھ نہیں کسی زینت کے لفظ سے پتہ چلتا ہے
کہ جو چیز اس میں زینت شمار نہیں ہوتی ہے اس کو شریعت نے اجازت دی ہے. مثلا ایک عورت نے ایک ایسی عقیق کی انگوٹھی پہنی ہے جو روزمرہ زندگی میں پہنی جاتی ہے، اس کو زینت میں شمار نہیں کرتے. یہ تو کہا جاتا ہے کہ برکت کے لیے پہنی ہوئی، شو والی نہیں ہونا چاہیے. سادی انگوٹھی ہو جس کے اندر شو شاہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس ہلکی پھلکی انگوٹھی جو برکت کے لیے جس کو زینت کا اوپر شمار نہیں کیا، ایسی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے. اسی طریقے سے عورت کو لائٹ میک اپ کرنے کی بھی اجازت ہے. لائٹ میک اپ تھوڑا بہت چہرے پر پاؤڈر وغیرہ لگا دیے جس سے عام طور پر نظر نہیں آتا، ایک ریئل فیس نظر آ رہا ہوتا ہے. تھوڑا بہت جو ہے پاؤڈر وغیرہ لگا دیے جس میں جو ہے وہ لائٹ میک اپ کا لگا عام طور پر نظر نہیں آ رہا ہوتا، اتنا بھی لگانے کی اجازت ہے. عورت کے لیے ناخن بڑھانا یہ مستحب ہے، کیونکہ عورت کی فطرت میں میک اپ ہے. اللہ نے عورت کی فطرت میں میک اپ رکھا ہو، اس لیے ناخن بڑھا کر کے تھوڑا سا فیشن کرتی ہے لیکن نامحرم سے چھپاتی ہے، تو عورت کے ناخن بڑھانا مستحب ہے لیکن نامحرم سے چھپانا پڑے گا. اسی لیے عورتوں کو سونا پہننے کی اجازت ہے، مردوں کو سونا پہننے کی اجازت نہیں، کیونکہ عورتوں کی فطرت میں میک اپ اور زینت ہے، اس لیے اللہ نے ان کو اجازت دی. مردوں کو اجازت نہیں ہے، مردوں کو سونا پہننے کی بھی اجازت نہیں، مردوں کے ناخن بڑھانے کی بھی اجازت نہیں، صرف عورتوں کو اجازت ہے. تھوڑا میک اپ کی اجازت دی گئی ہے. اس لیے عورتوں کے لیے خاص خصوصاً شریعت نے خیال رکھا ہے کہ وہ اپنی فطرت کے مطابق میک اپ کرنا چاہتی ہے، اپنی زینت کرنا چاہتی ہے، تو شریعت نے کہا کہ زینت کریں لیکن نامحرم کے سامنے نہ، نامحرم سے اپنی زینتوں کو چھپائیں اور پردہ مکمل رکھیں. اور پردے کی شرائط ہم نے پچھلے دنوں پیش کی کہ 4 شرطوں کو مکمل کریں تب وہ حجاب شرعی شمار کیا جاتا ہے. تو عورت اگر میک اپ کر کے زینت کر کے نامحرم کے سامنے آئے تو حرام ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح مرد حضرات شیو کر کے روزہ رکھتے ہیں تو شیو کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اگرچہ کہ شیو کرنا حرام ہے. اس لیے کہ جو توضیح کی عبارت ہے کہ جس کی داڑھی آئی ہوئی ہے اس کے لیے داڑھی منڈوانا حرام ہے. داڑھی منڈوانا حرام ہے لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹے. کوئی آدمی داڑھی جو ہے کاٹتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے. اسی طرح عورت بے پردہ گھومے تو بے پردہ گھومنا حرام ہے لیکن بے پردہ گھومنے کے باوجود اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ اپنی جگہ پر برقرار رہے گا. گناہگار روزے کا ثواب چلا جائے گا لیکن گناہگار ہونا الگ مسئلہ ہے، روزہ ٹوٹنا الگ مسئلہ ہے. بے پردہ عورت کا بھی روزہ مان لیا گیا لیکن اس کے روزے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. گناہگار ہے، اس میں توبہ کرنا واجب ہے اور جو ہے روزے کی قضا بھی نہیں ہے، روزے کا کفارہ بھی نہیں. تو کچھ چیزیں ایسی جو حرام ہیں لیکن اس کے باوجود روزہ نہیں ٹوٹا کرتا ہے. ایک آدمی نے غلطی سے بھول کر کھانا کھایا، تھوڑا ایک لقمہ کھانے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میرا تو روزہ تھا. پھر اس نے کہا روزہ تو ٹوٹ گیا، پھر دبا کے پورا کھا لیتا. تو پہلے روزہ نہیں ٹوٹا تھا، اب جو غلط فہمی کے لیے دوبارہ کھا لیا اس کے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے بھولے سے کھایا تو اس کی اجازت تھی اس کو، لیکن بھولے سے کھانے کے بعد اس نے سوچا کہ اب تو میں نے کھا ہی دیا، چلو اور بھی کھا لیتا ہوں. اب جو اور کھایا تو اس سے روزہ ٹوٹ. پہلے جو بھولے سے کھایا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا، جو ڈبل کھا لیا دوبارہ تو سمجھتے ہو کہ اب تو میں نے کھا لیا ہے، اب تو میرا چلا گیا روزہ. مسئلہ نہ جاننے کے باوجود اب اگر اس نے کھا لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا. اور اس کو جو ہے اگر مسئلہ نہیں معلوم تھا تو صرف قضا کرنا، مسئلہ معلوم تھا تو اس کے نتیجے کے اندر کفارہ بھی دینا ہوگا. آئیے اس کے بعد جو ہے آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ جو عورتیں نجاست کے عالم میں ہیں ان
کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، وہ اپنا روزہ ابھی نہیں رکھیں گی، جب پاکیزہ ہوں گے تو اس کی قضا کرنا واجب ہے۔ لیکن کیا وہ نجاست کے اندر ہونے والی عورت، اس کے لیے کھانے پینے کی اجازت ہے یا نہیں؟ ہاں، کھانے پینے کی ان کو اجازت ہے۔ اس طرح مسافر باہر سے آتا ہے، اس کو کھانے پینے کی اجازت ہوتی ہے، اس طرح یہ نجاست والی عورت، اس کے لیے کھانے پینے کی اجازت ہے، صرف روزے کی بعد میں قضا انجام دیں۔ یہ وہ اس آدمی کی طرح نہیں ہے جو کراچی سے حیدرآباد سفر کرنا چاہتا ہے، جب تک کہ جو کراچی سے باہر نہ نکلے تب تک کھانا نہیں کھا سکتا ہے۔ یہ نجاست والی عورت اس طرح سے نہیں، اس کو یہیں پر جب روزہ نہیں ہے تو باہر سے آنے والے مسافر کی طرح، جس طرح باہر سے آنے والے مسافر کو کھانے پینے کی اجازت ہوتی ہے، اس طرح نجاست والی عورت کو بھی کھانے پینے کی اجازت ہے۔ اگرچہ کہ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ وہ عورت پھر بھی روزے داروں کا خیال رکھ کر کوئی کھانا نہیں کھاتی اور وہ بھی روزے داروں کی طرح رہتی ہے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو ثواب دے گا، لیکن کھانے پینے کی اس کو اجازت ہے۔ اگر روزے داروں کا احترام کرے، ماہ رمضان کا احترام کرے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو یہ ثواب دے گا، لیکن اس کو پابندی کوئی نہیں۔ وہ اگر روزے داروں کے باوجود روزے کو چھپ کے کھاتی ہے، پھر بھی چونکہ اس نے ماہ رمضان کا احترام، روزے داروں کا احترام کیا، پھر بھی اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو ثواب عطا کرے گا، کیونکہ روزے داروں کا بھی احترام کر رہی ہے، ماہ رمضان کا بھی احترام کر رہی ہے۔ کہیں کھانا پینا بھی ہے تو چھپ کے کسی کو بتائے بغیر ایسی جگہ کونے میں جا کے کھاتی ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ ماہ رمضان کا احترام کر رہی ہے، روزے داروں کا احترام کر رہی ہے، ویسے بھی روزے داروں کے سامنے کھانا پینا مکروہ ہوا کرتا ہے، یہ تو بڑا احترام کر رہے کہ ماہ رمضان کا بھی احترام کر رہے، روزے داروں کا بھی احترام کر رہے۔ اس لیے پروردگار عزیزانی فرماتے ہیں کہ چونکہ اس نے روزے داروں کا احترام کیا، چونکہ اس نے ماہ رمضان کا احترام کیا، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو ثواب عطا کرے گا۔ اس لیے نجاست والی عورتوں کو بھی یہ ایک ثواب کا راستہ موجود ہے۔ چنانچہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں خالی مومن کا دل رکھنے کی وجہ سے یا شریعت اور اللہ کے احکام کی عزت برقرار رکھنے کے لیے، تواضع و خشوع کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ اپنی خاص عنایت سے اس کو ثواب دیا کرتا ہے۔ چنانچہ جو بھی دین و شریعت کا احترام کرے گا اس کو پروردگار عالم اس احترام کی وجہ سے ثواب دیا گا۔ اس کے بالکل برعکس شریعت کا مذاق اڑاتا، شریعت کی توہین کرتا اور شریعت پر عمل کرنے والوں کی توہین کرتا، تو اگرچہ کہ وہ کوئی برے الفاظ استعمال نہ کر رہا ہو، لیکن کھلا کھلا توہین کر رہا ہو، ہنس رہا ہو، مذاق اڑا رہا ہو شریعت کا، تو شریعت پر عمل کرنے والوں کا خود بخود اپنے نام اعمال میں گناہ نہیں پا رہا، کیونکہ اس نے شریعت کی توہین کی، شریعت پر عمل کرنے والوں کو ذلیل کیا، استہزاء کیا، مذاق اڑایا، اس لیے اس کی وجہ سے جو ہے وہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے پروردگار ہم سب کو شریعت کی حفاظت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرمائے جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے سپاہی قرار پائے۔ پروردگار اولاد دنیا کی حفاظت فرما۔